وہ بھی کیا دن تھے جب عمران خان سیاسی جن تھے، جو یہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا۔ یہ وہ دن تھے کہ جب بتایا جاتا تھا کہ جس میٹنگ میں مونس سلائی بیٹھے گا اس میٹنگ میں ہمارے بڑے پارٹی کے لوگ شرکت نہیں کریں گے، وزیر اعظم سمیت۔ یہ وہ دن تھے کہ جب چودھریوں کو تگ و دو کرنی پڑتی تھی وزیر اعظم سے آڈینس لینے کی، اور بہت دیر تک آڈینس نہیں ملتی تھی۔ یہ وہ دن تھے کہ جب پی ایم ایل کیو کے منسٹرز یا ممبران پارلیمنٹ کے اندر یا پریس کانفرنسز کے ذریعے چیخ چیخ کے بتاتے تھے کہ ہمارے معاملات کیا ہیں، اس کو طے کرنے کے لیے خدا را کوشش کیجیے ورنہ ہم یہ کر دیں گے۔ کرتے کچھ نہیں تھے لیکن دھمکی دیتے تھے اور پھر بھی شنید نہیں ہوتی۔ اور اب دن کیا ہے، وزیر اعظم خود چل کر چودھریوں کے گھر جاتے ہیں اور اتنی دیر کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی صحت خراب ہے اور ان سے ان کو بات کرنی ہے۔ ظاہر ہے صحت تو ایک بہانہ ہے، جس طرح اپوزیشن کے لیڈران نے بھی یہ بہانہ بنایا، اصل میں معاملہ سیاسی معاملات کو طے کرنے کا ہے۔ تو وزیر اعظم نے بھی بنی گلا سے نیچے اترنا ترجیح دی، اس کو اپنی پرانی پالیسی تبدیل کی اور بہت ہی زبردست طریقے سے چودھریوں کو اب انہوں نے انگیج کیا۔ مونس سلائی جس کے ساتھ میٹنگ کرنا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، پی ٹی آئی کے جو بڑے ہوتے تھے، اب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جہاد کر رہے ہیں، اتنی زبردست اپنی منسٹری چلا رہے ہیں۔ اور ان کو پچھلے ہفتوں میں یہ خبر ہم نے اس پر کمنٹ بھی کیا، یہ کہنا پڑتا ہے وزیر اعظم کو کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ تو حالات کتنے تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو جناتی ماحول تھا جس کے اندر سے زوم نے جنم لیا کہ ہمیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ میرے تابع ہیں اور جو میں کہوں گا وہی ہوگا، یا میرا رستہ اختیار کریں یا گھر کو جائیں، وہ تمام زوم اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ ان کے نمبرز بہت ہی خطرناک حد تک سلم ہیں اور چودھریوں کے پاس اس سلم میجورٹی کو ریٹین کرنے کا فارمولہ موجود ہے۔ تو چودھری برادران جو ہیں وہ ایک کلیدی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ کل کی میٹنگ کے بعد کچھ خبریں چلیں میڈیا کے اندر کہ چودھری برادران نے حکومت کو یہ باور کروا دیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہی رہیں گے، اور اپوزیشن کے حوالے سے انہوں نے حکومت کو بتایا عمران خان صاحب کی میٹنگ میں کہ ہم نے ان کو کہہ دیا ہے جی کہ ایک ایسی موو کا فائدہ نہیں ہے، یعنی عدم اعتماد کی تحریک کا، جس کا نتیجہ کچھ نہ نکلے، اور اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو ہم پھر دھنس جائیں گے ایک دلدل کے اندر، اور ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ تو خبریں یہ چلی کہ جی چودھری برادران نے عملاً وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد ان کی پارٹی کے ایک اپنے ممبر کے حوالے سے ایک انٹرویو میں یہ خبر چلی کہ یہ جو بیانات ٹی وی پر چل رہے ہیں کہ ہم نے حکومت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ درست نہیں ہے، میٹنگ کے اندر ایسی باتیں نہیں ہو۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک طرف سے خبریں جو ہیں وہ لیک کی جاتی ہیں یا لیک ہوتی ہیں یا پلانٹ کی جاتی ہیں یا خاص تصریح کی جاتی ہے کہ ہم نے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ نہیں ہے کہ چودھری کروا رہے ہیں لیکن خبریں نکلتی ہیں، دوسری طرف اس کی تردید آتی ہے۔ تو ابھی بھی قوم جو ہے مخمصے میں ہے کہ چودھری برادران کس طرف سوئنگ کریں۔ یہ کلاسک فینس سٹنگ کی پالیٹکس جس کو کہتے ہیں کہ جب آپ دونوں محاذوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائیں اور آخری وقت تک نہ بتائیں کہ آپ نے کس طرف جھکنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کا جھکاؤ جو ہے وہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ کلاسک فینس سٹنگ کی پالیٹکس ہے جس میں چودھری برادران کو مہارت حاصل ہے۔ ان کے 5 ممبران اور صوبائی اسمبلی میں 10 ممبران ملا کر انہوں نے اتنی بڑی میجورٹی والی پارٹیز کو لگام ڈالی ہوئی ہے، نتھ ڈالی ہوئی ہے، اور جدھر چاہتے ہیں اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ تو یہ فینس سٹنگ کی پالیٹکس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں طرف کو انگیج کرتے ہیں اور اپنا فائدے کو میکسیمائز کرتے ہیں۔ چودھریوں کا فائدہ جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ چودھری پرویز الہی نے مونس الہی کے لیے نئی ایک سیاسی بساط جو ہے بچھانی ہے، اور اس کے لیے ان کو گراؤنڈ لیول کرنا ہے، اپنی پارٹی کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اپنی جو سیٹیں ہیں اگلے انتخابات کے اندر اس کا اضافہ کرنا ہے۔ لوکل باڈیز کے اندر ان کو بہت جگہوں پر کنسیشنز درکار ہیں، اور یہ تمام کام ہو سکتا ہے اگر ان کے پاس یا چیف منسٹرشپ ہو یا چیف منسٹر کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کا کوئی اختیار ہو۔ تو اگر عدم اعتماد کی تحریک میں وہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کو بہت ساری ایسی چیزیں مل سکتی ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے دوسرے سیاسی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ حلقوں کے اندر جا کر جب آپ نے ووٹ مانگنے ہیں لوگوں سے
تو اس حکومت کی ساکھ جو ہے وہ اس برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے کہ آپ کا ووٹ بڑھے گا نہیں، آپ کا ووٹ کم ہو جائے گا۔ تو آپ جتنا کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اپنی پارٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر وہ حکومت کے ساتھ مل کر کرتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن انہوں نے یہ گیم اپنے حق میں بہت اچھے طریقے سے کھیلی ہے، اور اپوزیشن کو بھی یہ اب انڈیکیشن دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں عملاً، ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا۔ تو کل کی میٹنگ کے بعد یہ دوبارہ سے دو قسم کا پیغام آ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بھی اور ہم آپ کے ساتھ نہیں بھی ہو سکتے۔ میرے اندر کی خبر یہ ہے کہ چودھریوں کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہی ہے۔ ان کو اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، حکومت کو فوری طور پر گرانے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی چیف منسٹرشپ ان کو نہیں دے پاتی یا نہیں دینا چاہتی تو پھر ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس حکومت کو چلتا کریں، جس نے ان کو منسٹریز بھی دی ہوئی ہیں، اسپیکرشپ بھی دی ہوئی ہے۔ اور جو ڈیمانڈ لسٹ ہے اپوزیشن سے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جی کہ چیف منسٹر تو ہمارا ہوگا، اسپیکر بھی ہمارا ہوگا، مرکز میں اگر حکومت بننی ہے تو وہاں پر بھی اسپیکر ہمارا ہوگا، منسٹری ہمارے پاس کون کون سی ہوں گی، پرائم منسٹر آپ جس کو مرضی رکھ لیں۔ تو وہ چیف منسٹر کے علاوہ ٹاپ سلاٹس کے اندر نہیں جا رہے، وہ کلیدی سلاٹس کے اندر جا رہے ہیں، جنہوں نے ہاؤس کنٹرول کرنا ہے، جن کے پاس فنڈز ایلوکیشن کی کیپیسٹی ہو ان منسٹریز کے پاس۔ تو یہ بڑا ایک بھاری بھرکم فارمولہ ہے جو اپوزیشن کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی خاص پروگریس نہیں ہوئی۔ اپوزیشن کا بہرحال ماننا یہ ہے کہ ابھی بھی ہم پی ایم ایل کیو کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن ہماری خبر یہ ہے کہ اس وقت تک چودھریوں کا جھکاؤ جو ہے عملاً مکمل طور پر حکومت کی طرف ہے۔ ایک اور کروشل فیکٹر آپ کو جو نظر آئے گا وہ ایم کیو ایم کا ہے۔ میں آپ کو کل شاید ایس ٹی ایچ کے اندر اگر میرے پاس معلومات کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو بتاؤں گا کہ جو وہ ہاتھ ہے جو حکومت کے سر پر اتنے عرصے رہا، جس کی شیخ رشید صاحب اتنی تعریف کرتے ہیں اور جس ہاتھ کو آپ اپنے ذہن میں چومتے بھی رہتے ہیں، اس ہاتھ کے رکھنے والوں کا جو تجزیہ ہے وہ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیو لیگ کس طرف جائے گی اور پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم جو ہے وہ کس طرف جائے گی۔ 3-1 یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ پی ایم ایل کیو کس طرف جائے گی اور ایم کیو ایم کس طرف جائے گی، لیکن ایم کیو ایم کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے، 7 سیٹیں ان کے پاس بھی ہیں۔ فی الحال اپوزیشن کے لیے جو نمبرز گیم ہے، اگر آپ چودھریوں کے زاویے سے دیکھیں اور ایم کیو ایم کے زاویے سے دیکھیں، وہ زیادہ فیوریبل نہیں لگتی، لیکن جس دن ووٹنگ ہونی ہے اگر اس تاریخ کا تعین کر دیا گیا، اس سے پہلے اپوزیشن کو اپنے نمبرز چودھریوں پر تکیہ کیے بغیر پورے کرنے ہیں۔ تو اپوزیشن کی اسٹریٹجی بھی بڑی دلچسپ ہے کہ چودھریوں کے ساتھ وہ انگیج بھی کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اگر یہ آخر وقت میں یا آخر وقت سے پہلے ہمارے ساتھ نہ رہے تو پھر ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنوانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو ان کی پلاننگ جو ہے وہ اب چودھریوں سے اور ایم کیو ایم سے تھوڑی سی ڈیٹیچ ہو کر اس کو وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پلاننگ کیا ہوگی، وہ نمبر کہاں سے آئے گا، یہ ہم آپ کو اگلے دنوں میں بتائیں گے، لیکن فی الحال یہ خبر یہ ہے کہ چودھریوں نے کمال گیم پلے کی ہے اور عمران خان صاحب کو بنی گالہ سے اتار کر اپنے گھر میں طلب کیا ہے۔